یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ سرفراز اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے۔ انہی دنوں سرفراز حد پر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو گھر میں اس کی بیوی موجود نہ تھی۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تیری بیوی کو گاؤں والوں نے پتھروں سے سنسار کر کے قتل کر دیا ہے۔ وہ بیوی کی قبر پر گیا۔ جب اسے اصل حقیقت معلوم ہوئی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم پہاڑی علاقے کے باسی تھے، جہاں اپنے ہی بنائے ہوئے رسم و رواج تھے جو نہایت سخت تھے۔ اس کے ساتھ ہی دشمنیاں بھی نسل در نسل چلتی تھیں۔ سرفراز خان میرا چچا زاد بھائی تھا۔ سرفراز شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ نہایت خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بے حد چاہتے تھے۔ اس کی بیوی شاہ بانو خوبصورتی میں ہزاروں میں ایک تھی۔ سرفراز خان کو کافی عرصہ سے حج کرنے کا بہت ارمان تھا۔ کچھ سال تو وہ اس نیک کام کے لیے پیسے جمع کرنے میں ناکام رہا۔ شادی کے بعد بیوی کے پیچھے اکیلے رہنے کی مجبوری آڑے آ جاتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ عازم سفر ہوا۔ اس روز وہ بے حد خوش تھا۔ چند روز قبل وہ اپنے چچا کے گھر گیا اور ان کے بیٹے ولید خان سے صدا کی کہ میرے جانے کے بعد تم میرے گھر کا بھی خیال رکھنا۔ جانتے ہو کہ میرے والد ضعیف ہیں اور بیوی شاہ بانو میرے بعد سودا سلف کے لیے پریشان ہوگی۔ یہاں علاقے میں ہمارے مخالفوں کے گھر بھی ہیں، لہٰذا تم رات کو ہمارے باڑے میں سو جایا کرنا۔ جب تک میں واپس نہ لوٹوں تم میری بھیڑوں کے گلے کی دیکھ بھال بھی کرنا۔ سرفراز اور ولید چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کی بچپن سے گہری دوستی تھی، لہٰذا اسے اپنے چچا زاد پر یقین تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے ضعیف باپ اور بھیڑوں کا اچھی طرح سے خیال رکھے گا اور اس کی بیوی کو بھی سودا سلف لا کر دیتا رہے گا۔ یوں سرفراز خان اپنے کزن کو ہدایات دے کر اطمینان سے نیک مقصد کی خاطر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ولید خان اس کے گھر کا اچھے سے خیال رکھنے لگا۔ دن میں 1 یا 2 بار وہ اپنے چچا بشیر خان کے پاس چکر لگانے جاتا اور رات کو ان کے باڑے میں جا کر سو جاتا۔ یہ باڑہ جہاں بھیڑیں رکھی جاتی تھیں گھر سے الگ مگر بالکل ساتھ گھر کی دیوار سے متصل تھا۔ اس دیوار میں ایک کھڑکی تھی جو گھر سے باڑے میں کھلتی تھی۔ ولید خان صبح ناشتہ کر کے سرفراز کے گھر آتا تھا، بشیر خان سے گپ شپ لگاتا اور شاہ بانو سسر اور ولید کے لیے قہوہ بنا کر لے آتی۔ وہ اس سے بھی پوچھ لیتا، بھابھی کیا آپ کو کوئی سودا سلف منگوانا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، میں سامان بلال کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ جب کبھی سودا سلف یا سسر کی دوا وغیرہ منگوانی ہوتی تو شاہ بانو سے بتا دیتی اور وہ لا کر اپنے 8 سالہ بھتیجے کے ہاتھ ان کے گھر بھجوا دیتا اور خود اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ بشیر خان کے پاس آتا، دروازے پر دستک دیتا۔ چچا در پر آ کر اسے گھر کے اندر آنے کو کہتا، مگر وہ باہر ہی سے اجازت طلب کرتا کہ میں اطلاع دینے آیا تھا، آپ لوگ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں باڑے میں سونے جا رہا ہوں۔ بشیر خان اسے دعا دیتے، تمہاری حیاتی دراز ہو، جوانی ماڑو۔ یوں بزرگ دعائیں دے کر اندر سے کنڈی لگا کر اپنے حجرے میں لیٹ جاتے۔ ولید باڑے کے ہاتھے سے ساری بیڑیں اکٹھی کر کے پہلے انہیں حال نما کمرے میں بند کرتا، پھر قریب بنے حجرے میں جا کر سو جاتا۔ صبح کے اذان کے وقت وہ بیڑوں کو دوبارہ حال سے احاطے میں لے آتا، گھاس کا گٹر کھول کر انہیں دانہ پانی ڈالتا اور پھر ناشتہ کرنے اپنے گھر چلا جاتا۔ ولید خان کی عادت تھی کہ وہ ناشتہ اپنے ہی گھر میں کرتا تھا۔ اس طرح 1 ماہ تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ سرفراز خان کہہ کر گیا تھا کہ وہ 3 ماہ بعد لوٹے گا۔ اتنی جدوجہد کے بعد خدا تعالیٰ کی ذات نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ میں اب 3 ماہ وہیں گزارنا چاہتا ہوں، اللہ جانے دوبارہ پھر کب جانا ہو۔ سرفراز کا ایک پرانا دوست پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب کمانے کی غرض سے گیا ہوا تھا اور اب وہ اپنے اسی دوست کے پاس قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے بھروسہ تھا کہ ولید خان پیچھے سے اس کے والد اور بیڑوں کی دیکھ بھال کر لے گا اور اس کی بیوی کو بھی سودا سلف کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ سرفراز کا والد 85 سالہ بزرگ تھا اور ظاہر وہ اس عمر میں بھیڑوں کی دیکھ بھال سے قاصر تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف لانا بھی بشیر خان کے بس کی بات نہ تھی۔ ولید خان تو سمجھو کہ اسی گھر کا بچہ تھا، انہی کے گھر پلا بڑا تھا۔
بشیر خان کی بیوی اور ولید کی والدہ بھی آپس میں سگی بہنیں تھیں، پھر وہ اس کے مرحوم بھائی کا بیٹا بھی تھا، یوں اس سے دوہرے رشتے تھے۔ تبھی وہ اس نوجوان کو اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے کہ جس نے انہیں سرفراز کی غیر موجودگی میں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ لاکھ اپنوں پر اعتبار سہی، مگر اس علاقے کی اپنی روایات تھی۔ گھر اور باڑے کی دیوار کے درمیان جو کھڑکی نصب تھی، بیٹے کے جانے کے بعد بشیر خان نے اس پر تالا لگا کر گھر کے اندر سے باڑے میں جانے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ جب رات کو ولید آتا، وہ گھر کے باہر والے دروازے ہی پر دستک دیتا اور چچا کو اپنی آمد کی اطلاع دیتا تھا۔ بشیر خان کبھی اسے سرفراز کی بندوق دے کر کہتے، بیٹا ہوشیار ہو کر سونا، ہمارے دشمنوں کی بستی بھی نزدیک ہے اور انہیں خبر ہے کہ آج کل سرفراز گھر موجود نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی، بندوق کو بھر کر سرہانے رکھا کرو، وقت اور حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ دن گزرتے رہے اور ادھر ولید خان جب چچا سے ملنے آتا اور شاہ بانو نے قہوہ دینے آتی تو اس کی ایک جھلک دیکھ کر اس کے دل کو نہ جانے کیا ہونے لگتا۔ وہ اب شاہ بانو کی جھلک دیکھنے کے لیے 2-3 بار گھر آنے لگا، البتہ وہ چچا کے پاس ہی بیٹھ کر چلا جاتا۔ شاہ بانو قہوہ دینے کے بعد اسے نظر نہ آتی تھی کہ پچھلے حصے میں وہ موجود ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ ولید خان کے دل کی یہ آگ ایک چنگاری بن کر سلگنے لگی۔ بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ انسان کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور کسی کے دل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب وہ انتقام کی لپیٹ میں آ جائے اور سلگ اٹھے۔ ولید خان ان کا دشمن تو قطعی نہ تھا بلکہ اپنا تھا، مگر کیسے اور کب اس کے دل میں فتور جاگا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ یوں وہ اس علاقے کی روایات کے مطابق دشمن نہیں بلکہ آستین کا سانپ بن گیا۔ سرفراز خان نے سفر پر جاتے وقت جس دوست کو اپنے گھر بار کا محافظ بنایا تھا وہی لٹیرا ثابت ہوا، حالانکہ اس علاقے میں ایسے برتاؤ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وہ بھی ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ۔ سچ تھا کہ شاہ بانو واقعی بہت خوبصورت تھی، اس کی رنگت اس قدر دودھیا تھی کہ ہلکے اندھیرے میں بیٹھی ہوتی تو تاریکی میں بھی اس کا حسن عیاں ہوتا۔ لاکھ کوئی عورت حسین ہو، لیکن اس علاقے میں بھائی کہنے والے اپنے شوہر کے بھائی جیسے چچا زاد سے اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کب ولید کے فسادی نفس نے انگڑائی لی اور اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ وہ اب شاہ بانو کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگا، ہر دم وہ اس کے لیے بے چین رہنے لگا۔ جب باڑے میں سو رہا ہوتا تو اس کا دل چاہتا کاش یہ کھڑکی کھلی ہو اور وہ اس کے پار کود جائے۔ دوسری طرف اسے اپنے چچا اور چچا زاد سرفراز کے غصے کا بھی خیال آتا۔ اب اس مدہوشی اور خود کو قابو میں رکھنے کے لیے سرفراز کے گھر آنے سے پہلے اس نے اپنے چند دوستوں سے لے کر نشہ ملے سگریٹ پینے شروع کر دیے، تاکہ ان کے نشے سے اسے جلد نیند آ جائے اور اس کے ذہن سے غلط خیالات کی بٹی بھی کچھ بجھ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے یوں نشہ کرنے سے یہ آگ اور بھی بھڑک گئی۔ وہ رات کے علاوہ دن بھر بھی بے قرار رہتا۔ رات کو شاہ بانو اور ولید کے بیچ بس ایک دیوار تھی جس میں کھڑکی پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ وہ سوچتا اگر تالا نہ ہوتا تو وہ رات کو کسی بہانے کھڑکی سے اس پار پھلانگ کر شاہ بانو کے پاس چلا جاتا، مگر اسے سرفراز کا بھی خیال آتا۔ نشے کی یہ لت اس نے نئی لگائی تھی تاکہ چارپائی پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جائے، مگر چند دنوں کے بعد نشے کا اثر کم ہوتا گیا۔ اب اس کی آنکھیں پھر سے نیند کو ترسنے لگی، تو روز سے اس نے نشہ آور مقدار بڑھا دی، اور پھر ایک رات وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور پھر چارپائی کو اٹھا کر باڑے کی دیوار کے ساتھ لگا کر اس جانب جھانکا۔ اگلے ہی لمحے وہ بشیر خان کے گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ یہ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ یہ علاقہ بجلی سے بھی محروم تھا، اس لیے رات کے وقت کب اندھیرا چھا جاتا تھا۔ سبھی آس پاس کے گھروں کی طرح سرفراز کے گھر کا صحن بھی کھلے آسمان تلے تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے اس کی نقل و حرکت کو آس پاس سے کوئی نہ دیکھ سکا۔ دوسری طرف بشیر خان بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہ بانو بھی نیند میں تھی، مگر جب اسے کھٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ خوفزدہ ہوگی کہ شاید کوئی دشمن گھر میں آ گیا ہے۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر اپنے حجرے کے در سے باہر جھانکی تو اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ شاہ بانو نے ہاتھ میں چاقو اٹھا لیا اور دروازے سے ہی بولی کہ کون ہے؟ اس کی آواز سن کر ولید کہنے لگا، میں ہوں ولید خان، ڈرو نہیں، دروازہ کھولو، میں بندوق لینے آیا ہوں، آج اپنی بندوق گھر بھول آیا ہوں، آپ مجھے سرفراز کی بندوق دے دو۔
ولید خان کی آواز سن کر اس کی سانس آئی اور وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم باہر ٹھہرو، میں دیے دیتی ہوں۔ اس نے جا کر دیا جلایا تو حجرے میں مدھم روشنی ہو گئی۔ شاہ بانو نے شوہر کی بندوق کھونٹی سے اتاری، پھر دروازہ کھول کر ولید کو تھمائی۔ ادھر ولید نے اندھیرے میں جٹ اسے پکڑ لیا۔ وہ کچھ خوف زدہ مگر غصے سے کہنے لگی، ولید خان، ہوش میں تو ہو؟ جانتے نہیں میں تمہاری بھابھی ہوں؟ مگر ولید خان پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اب کہ وہ غصے میں دھاڑی، ولید خان، کیا تم نے نشہ کر رکھا ہے؟ ہاں، میں تمہارے عشق میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو شاہ بانو کو اس کے منہ سے کسی نشہ آور چیز کی تیز بو آئی۔ ولید خان نے اس پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ شاہ بانو نے منت سماجت کرتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، ولید خان، میں تمہارے بھائی کی عزت ہوں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بندوق لو اور خدا کے لیے یہاں سے جاؤ۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے خود ہی اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جیسے اس کے ہوش ٹھکانے آ چکے تھے، وہ ہاتھ جوڑ کر شاہ بانو سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو بھابھی، میں ہوش میں نہیں تھا، دراصل میں نے نشہ کر رکھا تھا، میں نے جو کچھ بھی کیا میں اپنے حواس میں نہ تھا، تم چاہے بندوق سے مجھے ہلاک کر دو۔ شاہ بانو میں اتنی ہمت کہاں تھی؟ اتنے میں اسے سسر کے کھانسنے کی آواز سنائی دینے لگی اور وہ خوفزدہ ہو گئی۔ وہ خوفزدہ سی اسے کہنے لگی، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، بابا صاحب کو علم ہوا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ختم کر دیں گے۔ ولید خان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسے جاؤں؟ دیوار کے ساتھ کچھ لگانا پڑے گا۔ وہ گیٹ کی جانب بھاگا مگر اگلے ہی لمحے پلٹ آیا اور کہنے لگا، آپ کے گھر کے بیرونی گیٹ پر چچا نے تالا لگا رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی، اب تم دیوار مت پھلانگ کر جانا ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا تو بہت برا ہوگا، سیدھے راستے سے چلے جاؤ۔ شاہ بانو کو گمان بھی نہ تھا کہ اس وقت وہ کتنی بڑی حماقت کرنے جا رہی ہے۔ ولید خان پوچھنے لگا، سیدھا راستہ کون سا؟ وہ کہنے لگی، میں چابی لاتی ہوں، تالا کھول کر کھڑکی سے باڑے میں چلے جاؤ۔ اس نے کھڑکی کا تالا کھولا اور کہنے لگی، جلدی جاؤ۔ مگر ولید نہ گیا بلکہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ کہنے لگی، ولید تم جا کیوں نہیں رہے؟ مگر شاید وہ ایک بار پھر آپے میں نہ رہا تھا، اس کا نشہ سر چڑھ چکا تھا۔ کہنے لگا، آپ بس میری بات سن لو گی تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ نشے کی حالت میں ہے تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے ولید کو وہاں سے ہلتے نہ دیکھا تو کہنے لگی، اگر اب تم نہ گئے تو میں شور مچا کر بابا صاحب کو جگا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، ایک شرط پر چاہتا ہوں کہ تم کھڑکی کے قریب آ کر میری بات سنو گی۔ وہ جان چھڑانے کو کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں سنوں گی، مگر تم ابھی کے ابھی باڑے میں چلے جاؤ۔ ولید نے اس سے قسم لی اور اس کے بعد کھڑکی سے باڑے میں کود گیا۔ شاہ بانو نے کھڑکی کے پاس آ کر اسے بند کر دیا اور تالا لگا کر کہا، ہاں اب کہو جو کہنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ دیوار پھلانگ کر اس طرف آنے کی کوشش کی تو میں بابا صاحب کو جگا دوں گی، پھر جانتے ہو نا تمہارا کیا حشر ہوگا۔ وہ کہنے لگا، دراصل میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا، دیکھو شاہ بانو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں اپنے حواس کھو چکا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں کسی طور سرفراز کو درمیان سے نکال کر تم سے شادی کر لوں گا۔ شاہ بانو بھڑکتے ہوئے کہنے لگی، شاید نشے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا تم بھول گئی ہو کہ تم میری حفاظت کے ذمہ دار تھے اور میں سرفراز خان کی امانت ہوں؟ میرے ماں باپ نہیں ہیں ورنہ میں تو اسی وقت ان کے پاس چلی جاتی اور پھر جب تک سرفراز نہ آتا کبھی یہاں نہ لوٹتی، مگر مجبور ہوں، اکیلی ہوں۔ ولید خان کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی نہیں ہو، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ اس کی اس بات نے شاہ بانو کو مزید دبا دیا۔ وہ کہنے لگی، ولید خان، منہ سنبھال کر بات کرو، اور اگر تم نے میری طرف ہاتھ بھی بڑھایا تو میں جان دے دوں گی کہ برادری میں جا کر تمہاری نیت کا پول کھول دوں گی، پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ اس نے شاہ بانو کو برہم دے کر کہا، تیری برہمی نے تو میرا نشہ ہرن کر دیا ہے۔ اچھا بھول جاؤ، میں نے جو کہا جو ہوا، میں بس تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا، اگر تو راضی نہیں تو میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج کی بات کا ذکر کسی سے مت کرنا، یوں سمجھ کے خود کو سنوارنا اور نہ مجھے بدنام کرنا۔ آئندہ کے لیے تو یہ کہ نہ میں تم سے کلام کروں گا اور نہ تمہاری جانب دیکھوں گا۔ تم سرفراز کی امانت ہو اور وہ میرا بھائی ہے، اس ناطے تم میری بھابھی ہو اور اب آگے ہمیشہ بھابھی ہی رہو گی۔ ولید کی لجاجت پر شاہ بانو چپ ہوگی۔
مگر صدمے سے برا حال تھا۔ وہ لاکھ قسمیں کھائے مگر شاہ بانو کو اب اس پر اعتبار نہ رہا تھا۔ وہ یہ سب سسر کو بھی نہ بتا سکی کہ پھر خون خرابہ ہوگا۔ یقیناً اس کا سسر ولید خان کا قتل کر دیتا، خواہ وہ اس کا بھتیجا ہی کیوں نہ تھا، کہ یہی اس علاقے کی ریت تھی۔ دن بھر وہ پریشان رہی۔ رات جب سر پر آئی تو اس نے سوچ لیا کہ آج میں یہاں نہیں رکوں گی۔ ولید تو روز رات کو باڑے میں سونے آئے گا، نشے میں نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ شاہ بانو کی عمر بھی تو 16 برس تھی، کم عقل تھی، اتنی سمجھ نہ تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بس شاہ بانو سسر کے سوتے ہی گھر سے نکل گئی۔ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر سرفراز کی ایک رشتے کی پھوپھی کا گھر تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ در پر دستک دی تو خود خاتون بی بی آ گئی۔ وہ کہنے لگی، خیر تو ہے بیٹی، تم یوں رات کے وقت آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں بوا جی خیریت ہے، میں آپ کو اندر چل کر بتاتی ہوں۔ شاہ بانو بکھلائی ہوئی تھی، وہ اس خاتون پر بھی اپنے گھر کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ولید کی بھی رشتہ دار تھی۔ نہ جانے وہ کس کس کو بتاتی اور بات آگے نکل جاتی۔ شاہ بانو کو تو اب بس اپنے شوہر کا بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ جلد لوٹ آئے۔ خاتون بی بی نے لاکھ پوچھا مگر وہ کچھ نہ بتا پائی، بس اتنا کہا کہ بابا دوا کھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں تو میں رات بھر ڈرتی رہتی ہوں۔ پچھلے چند دنوں سے مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور کبھی کبھی تو رات کو سوئی میں یوں لگتا ہے جیسے ارد گرد کوئی کالے سائے منڈلا رہے ہوں، جس وجہ سے میں ڈر جاتی ہوں اور رات بھر نیند نہیں آتی، اسی لیے آج تمہارے پاس سونے آئی ہوں۔ خاتون بی بی نے بھی اسے تسلی دی تھی کہ کوئی بات نہیں، تم میرے ہاں سو لیا کرو۔ اس نے پوچھا کہ کیا سسر کو بتا کر آئی ہو؟ شاہ بانو کہنے لگی، جی بتایا ہے۔ اس عورت نے بھی شاہ بانو کی بات پر یقین کر لیا۔ اس کا بھی سرفراز کے گھر چکر لگانا نہ ہوا کہ وہ اس کے سسر سے ہی اس بات کا کوئی تذکرہ کر پاتی۔ اگلی رات بھی شاہ بانو سسر کے سوتے ہی گھر سے چل پڑی۔ وہ سسر کو بھی اس لیے نہ بتاتی کہ وہ اسے جانے نہ دیتے، یا پھر اس سے وجہ پوچھتے تو وہ انہیں کیا بتاتی۔ یقیناً اسے انہیں ولید خان کے بارے میں بتانا پڑتا۔ شاہ بانو کا خیال تھا کہ وہ کل تک خود سسر کو بتا دے گی کہ وہ خاتون بی بی کے ہاں سویا کرے گی، مگر اس کی قسمت کے ولید خان کو علم ہو چکا تھا کہ شاہ بانو رات کو گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ وہ پچھلی رات اس کا پیچھا کر چکا تھا۔ شاہ بانو کا انکار کا اس نے گہرا اثر لیا تھا اور یہ اس کے پاس اچھا موقع تھا۔ ایک تو شاہ بانو سے انتقام لے لیتا اور دوسرا یہ خطرہ بھی نہ رہتا کہ شاہ بانو اس کے بارے فراز کو بتا دے گی۔ یقیناً جب وہ خود بدنام ہو چکی ہوگی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے گا۔ اس نے اگلے ہی روز فجر کے وقت چچا سے پوچھا کہ شاہ بانو رات کو کہاں جاتی ہے، مگر انہیں تو کچھ معلوم نہ تھا۔ اس نے چچا کو ورگلایا کہ رات اس نے اس کا پیچھا کیا تو وہ کسی سے ملاقات کرنے گئی تھی۔ وہ سرفراز کی غیر موجودگی میں کسی اور کے ساتھ عشق کے کھیل رچا رہی ہے۔ اب تو وہ اور زیادہ خوش ہو چکا تھا کہ اس کے چچا کو تو کچھ علم نہ تھا، یعنی شاہ بانو اسے بتائے بغیر کہیں جاتی تھی۔ یہ سب سنتے ہی بشیر خان آپے سے باہر ہونے لگا۔ اس نے شاہ بانو کو فوراً بلا کر پوچھا کہ ولید خان نے تمہارے بارے یہ کہا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ تم رات میں کہیں جاتی ہو؟ سسر کے غصے کو دیکھ کر وہ خوف زدہ سی کہنے لگی، بابا صحیح مجھے گھر میں ڈر لگتا ہے، اس لیے خاتون بی بی کے ہاں سونے جاتی ہوں۔ جب سسر کو یقین ہونے لگا کہ ولید خان سچ کہہ رہا ہے تو شاہ بانو نے بھی اپنی صفائی کے لیے ولید والا سارا قصہ ان کے گوشے گزار کر دیا کہ وہ آپ کو ورگلا کر مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ مگر بشیر خان کو اس بات کا غصہ تھا کہ وہ اس کو بتائے بغیر گھر سے کیوں جاتی تھی۔ یقیناً وہ کسی اور مقصد کے لیے جاتی تھی، اور اب وہ پکڑی گئی تو اس نے یہ الزام ولید خان پر ڈال دیا۔ ولید خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ پچھلی کئی راتوں سے کسی سے ملاقات کرنے کو جاتی ہے۔ شاہ بانو کے سسر نے خاتون بی بی کو بھی بلا کر اس معاملے کی تصدیق کی۔ اس نے کہا کہ شاہ بانو پچھلی 2 راتوں سے اس کے گھر سونے آتی رہی ہے، مگر اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے سسر کی اجازت سے آتی ہے۔ یوں جب یہ بات خاتون بی بی تک پہنچی تو ادھر ادھر بھی پھیلنے لگی۔ ولید خان اس کو مزید ہوا دی اور بات پورے قبیلے میں پھیل گئی۔ ولید نے چچا سے مزید کہا کہ شاہ بانو یقیناً اپنے عاشق سے ملاقات کے بعد دیر ہونے کے باعث خاتون بی بی کے ہاں چلی جاتی تھی۔ اگر وہ خاتون بی بی کے ہاں ہی جاتی تھی تو وہ آپ کی اجازت لے کر بھی تو جا سکتی تھی۔ یوں جرگہ بٹھایا گیا۔ ولید خان نے اپنے دوست بھی بطور گواہ جمع کر لیے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عورت اپنی رشتہ دار خاتون بی بی کے گھر سونے کا بہانہ کر کے رات کے پچھلے پہر
مذکورہ شخص سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ گواہوں نے بھی کہا کہ ولید خان درست کہتا ہے، شابانو بدکاری کی راہ پر چل پڑی ہے، ہم نے خود بھی اسے جاتے دیکھا ہے۔ سرفراز کے دشمنوں کو بھی موقع مل گیا، لوگوں نے پھر اپنے جیسے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور ان کے ہمنوا ہو گئے۔ معاملہ مولوی صاحب کے پاس لے جایا گیا اور رائے مانگی گئی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تم میں سے کتنے لوگوں نے اس عورت کو بدکاری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہم چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم رات کو اس کی نگرانی کرتے تھے اور اس کا تعقب بھی کیا۔ انہوں نے پھر ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ کیسے شابانو گھر سے نکلتی اور کہاں جاتی تھی۔ اس دور میں اس علاقے کے مولوی صاحب بھی کم علم ہی ہوتے تھے۔ یہ مولوی صاحب بھی گاؤں کے سیدھے سادے آدمی تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی جھوٹی قسموں پر یقین کر لیا اور اپنی رائے دے دی کہ ایسی عورت کہ جس کی بدچلنی کے 4 گواہ عینی شاہد ہوں تو وہ قابل تعزیر ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے پاس آئے، مولوی صاحب کی رائے کا حوالہ دیا اور جرگہ کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے شوہر کو آنے دو اور اس شخص کو بھی پیش کرو جس کے ساتھ تم اس عورت پر بد چلنی کا الزام لگا رہے ہو۔ ولید کے ساتھیوں نے بیان دیا کہ وہ شخص سزا کے ڈر سے یہاں سے کہیں دور جا کر روپوش ہو گیا ہے۔ اب بہتان لگانے والوں کا اصرار تھا کہ جلد از جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ لازم ہے کہ بدکار عورت کو سزا دے کر نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ قبیلے میں کوئی دوسری عورت دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ ان ظالموں نے نہ اس لڑکی کی بات پر یقین کیا اور نہ ہی اس کے شوہر کے آنے کا انتظار کیا اور نہ ہی مقررہ مدت کا کہ جس کے بعد ہی اس کو سزا دی جانی موجب ہوتی۔ ولید کے ساتھی اور سرفراز کے مخالف لوگ اب اس بات پر وضد تھے کہ جلد از جلد سزا دی جائے۔ ان لوگوں کو یہ تھا کہ کہیں سرفراز کے آ جانے کے بعد معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ جرگے کے جاہل سردار نے بھی فیصلہ دے دیا اور یوں ان لوگوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس معصوم کو گڑھے میں ڈال کر سنگ بھاری شروع کر دی۔ شابانو روتی چلاتی رہ گئی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، میرے شوہر کو آنے دو۔ لیکن قبیلے کے اپنے طور طریقے تھے اور جاہل لوگ کب سنتے تھے، وہ تو اسے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے در پہ تھے۔ جب سرفراز خان خوشی خوشی حج سے واپس آیا تو گھر میں اس کی بیوی موجود نہ تھی۔ باپ سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ولید خان نے سرخرو ہو کر اسے سارا قصہ سنایا تو وہ دل تھام کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین نہ آتا تھا کہ ولید خان نے اس کے سامنے وہی گواہ پیش کیے۔ پھر جرگے نے بھی اسے آگاہ کیا کہ تمہاری بیوی بدکار تھی اور اسے اس کی بدکاری کی سزا دی گئی ہے تاکہ قبیلے کی باقی عورتیں اسے سبق سیکھیں۔ وہ اپنی بیوی کی قبر پر گیا۔ جب اس نے باپ سے اس بارے پوچھا تو بوڑھے آدمی کا ضمیر خاموش نہ رہ سکا۔ وہ چلا کر بیٹے سے لپٹ گیا، پھر روتے ہوئے کہنے لگا، بہت بڑی غلطی ہو گئی بیٹے، بہت بڑی۔ میں گئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا، لیکن میری بہو ایسی نہ تھی۔ ان لوگوں نے سراسر اس پاک باز پر بہتان لگایا ہے۔ خاتون بی بی نے مجھے بتایا ہے کہ شابانو نے جو 2 راتیں میرے گھر پر گزاری تھیں وہ بہت پریشان دکھائی دیتی تھی، مگر میرے پوچھنے پر بھی زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ جب شابانو کو سزا دی گئی اس کے بعد سے میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ایک روز زیادہ خرابی طبیعت کے باعث ولید کا ایک ساتھی مجھے شہر کے اسپتال لے گیا تھا، مگر راستے میں جب ہم واپس لوٹ رہے تھے تو اس نے مجھ سے وعدہ لے کر کہا کہ میں اس کا نام نہ لوں۔ اس نے اشاروں کنایوں میں مجھے بتایا کہ تیری بہو پر تیرے بھتیجے ولید خان کی نظر خراب تھی۔ شابانو کی پاک بازی کی سزا اس کو اسی ملعون نے دلوائی ہے۔ جب سرفراز خان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اسی وقت بندوق اٹھائے ولید خان کے باغ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اس کے سینے میں 6 گولیاں اتار دیں اور پھر روپوش ہو گیا، اور ایسا روپوش ہوا کہ دوبارہ کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔ آج اس واقعے کو 40 برس بیت چکے ہیں۔ آج اس علاقے کے رسم و رواج میں بھی فرق آ چکا ہے کہ اب لوگوں میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہو چکی ہے، مگر آج بھی جب شابانو کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو دل تکلیف سے بھر جاتا ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔